کہ سر اس لیے بھی تلاوت کر رہا تھا کہ لوگوں کی نگاہ ہماری طرف رہے، تماشبین ہماری طرف متوجہ رہیں، کسی کی نظر میری بہن زینب کے کھلے ہوئے سر پہ نہ جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ اس لیے بھی سر تلاوت کر رہا تھا کہ کسی کی نگاہ زینب کے کھلے ہوئے سر کے اوپر نہ جائے۔ یعنی امام حسین نے آیات قرآنی کو اپنی بہن زینب کے چہرے کا پردہ بنا دیا۔ عزیزوں، منزل بمنزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیزوں، ایک روایت تو مجلس تمام۔ عزیزوں، شروع میں یہ لوگ دن میں سفر کرتے تھے، رات میں آرام کرتے تھے، پھر یزید کا حکم آیا کہ جلد از جلد قیدیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اب عزیزوں دن رات سفر ہونے لگا۔ عزیزوں، ایک اندھیری رات تھی جس میں آسمان پر چاند بھی نمودار نہیں تھا، بالکل تاریک رات، بالکل اندھیری رات۔ اور آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا، آج کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے کی دنیا، کیسے اندھیرے راستے ہوں گے۔ عزیزوں، یہ جو آپ مصائب میں ذاکرین سے مختلف باتیں سنتے ہیں بی بی سکینہ کے متعلق، اس پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ سنتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو ناقے کی پیٹھ پر باندھ دیا گیا، کبھی آپ سنتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو امام زین العابدین کے ساتھ خاردار راہوں پر چلایا گیا، کبھی آپ سنتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو جناب زینب کے ناقے پر بٹھایا گیا۔ عزیزوں، ایک دو دن کا راستہ نہیں تھا، بڑا طویل راستہ تھا۔ یہ اشقیاء بدل بدل کے ظلم ڈھاتے رہے۔ عزیزوں، ایک اندھیری رات تھی، ان لائنوں نے بی بی سکینہ کو ایک ایسے ناقے پر بٹھایا جو قافلے میں سب سے آخر میں تھا۔ اب جن لوگوں کا کوئی چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے وہ اس کو ذہن میں رکھ کے مصائب سنیں۔ اب عزیزوں، تنہا بی بی سکینہ ناقے پر بٹھا دیا گیا۔ اب جو ناقہ کھڑا ہوا چلنے کے لیے تو بی بی سکینہ نے فریاد کرنا شروع کی، اے چچا عباس میں اکیلی ہوں، اے بابا حسین میں تنہا ہوں، اے بھوپی زینب میری خبر لیجئے۔ عزیزوں، یہ شخص جو ناقے کی مہار پکڑے ہوئے تھا، اس نے کہا بچی بلند آواز سے بیان نہ کر، اس لیے کہ تیرے بیان کرنے سے میرے راستہ چلنے میں خلل پڑتا ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا پہلے تو میرے بابا کو ذبح کر دیا، پہلے تو میرے چچا کے بازو کاٹ ڈالے، پہلے تو میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں نیزے کی ہنی توڑ دی، اب رونے بھی نہیں دیتا۔ عزیزوں، مالی السبتین میں لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بی بی سکینہ پر وہ ظلم کیا کہ بچی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ عزیزوں، قافلے کو روکا نہیں گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، بچی صحرا میں اکیلی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، اب جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ نہ وہ ناقہ ہے، نہ وہ ساربان ہے، نہ قافلہ ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں نیزے پر بابا کا سر ہے، نہ وہ ناقے ہیں کہ جن پر مائیں اور پھپھیاں سوار ہیں۔ اب بچی اکیلی، صحرا میں اکیلی، اندھیرا، تاریکی۔ اب عزیزو، جناب سکینہ کبھی دائنی جانب دوڑتی تھی، آواز دیتی تھی بابا میں اکیلی ہوں، کبھی بائیں جانب دوڑتی تھی چچا میں اکیلی ہوں، کبھی سامنے جاتی تھی اماں میں اکیلی ہوں، کبھی بولتی تھی پھوپھی زینب میں تنہا ہوں، میں کیا کروں۔ عزیزوں، دوڑتے 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 3 برس کی سکینہ تھک کے فرش خاک پہ بیٹھ گئی، سر آسمان کی طرف اٹھایا، آواز دی پروردگار تجھے میرے بابا کی محبت کا واسطہ، میرے بابا سے کہہ دے کہ جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے۔ بس عزیزوں، بی بی سکینہ کا اتنا دعا کرنا تھا کہ ادھر خولی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا جس پر امام حسین کا سر نصب تھا، اور وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا۔ خولی نے لاکھ چاہا کہ نیزے کو نکالے لیکن نیزہ نہ نکلا۔ آخر میں شمر کے پاس آیا کہ نہ جانے کیا بات ہے سر حسین آگے نہیں بڑھتا۔ عزیزوں، آپ سنیں گے شمر ملعون تازیانہ لے کے چلا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین کے پاس آیا، وہ ظلم کیا کہ آپ کے امام طرف کے بابا کے سر کے پاس آئے، اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، اے بابا اب آپ کے بیٹے نے
मरतबा सर हुसैन के लब हिले, आवाज आई मेरे लाल मेरी सकीना काबिले से जुदा हो गई है, जब तक सकीना ना आ जाएगी मैं आगे ना बढ़ूंगा। बस अदीनो शुक्र कहता है जाओ सैयद सज्जाद सकीना को ढूंढ के लाओ। इतना सुनना था कि बीबी ज़ैनब ने अपने को नाके पर से गिरा दिया, मैं सैयद सज्जाद को तनहा न जाने दूंगी, मैं भी साथ साथ चलूंगी। अदीनो आप फूफी भतीजे बीबी सकीना को ढूंढते हुए पसे कारवा रवाना हुए। काफी दूर आके देखा कि एक बीबी सियाह चादर ओढ़े हुए बैठी हुई है, बीबी सकीना को अपनी आगोश में लिए हुए है, सर पे दस्ते से बगत फेरती जाती है, लबो रुखसार को चूमती जाती है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ए बेटी सकीना क्या काफिले के साथ न चलोगी? ए बेटी अगर तुम काफिले के साथ न चलोगी तो तुम्हारे बाबा के सर आगे न बढ़ेगा, तुम्हारे बाबा के सर आगे न बढ़ेगा तो तुम्हारे भैया की पुष्प पर दुर्रे बरसाए जाते रहेंगे। ए बीबी क्या काफिले के साथ न चलोगी? बीबी सकीना उठी, जनाब ज़ैनब की आगोश में आई। बीबी ज़ैनब ने जनाब सकीना को आगोश में लिया, उन बीबी के पास पहुंची और जाने के बाद कहती हैं बीबी आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। जवाब मिला मैंने कौन सा एहसान किया? किसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ फेरना एहसान कहलाता है? अल्लाह ने मज़लूमी आले मोहम्मद की आपकी शहजादी ज़ैनब फरमाती है बीबी जब से इस बच्ची का बाबा मारा गया किसी ने इसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया। ए बीबी आप हम पर एक एहसान और कर दें। का क्या एहसान कर दूं? का हमें अपना नाम बता दें। का नाम पूछ के क्या करोगी? का बीबी अल्लाह ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। ए बीबी हम आपके एहसान के बदले में कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम आपका नाम लेके अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं कि जिस तरह से आपने हमारी इस यतीमा पर रहम खाया, अल्लाह आपके घर को आबाद रखे, आपके बच्चे जिंदा हो सलामत रहे, हर आफत अर्ज़ी हो समावी से महफूज रहे। उन बीबी ने सर उठाया, ए बेटी ज़ैनब किसे दुआ देती हो? मैं तुम्हारी अम्मा ज़हरा हूँ। जनाब ज़ैनब ने अम्मा के गले में बाहें डाली। ए अम्मा करबला में एक दोपहर में भरा कर उजड़ गया, मेरा माजाया आपका बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा